السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے شہدائے آزادی سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں ہم ان شہداء اور ہیروز کی زندگی کی کہانی آپ کو سنائیں گے جنہوں نے ظالم و غاصب اور قبضہ مافیا کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے اپنی ماں دھرتی کے لیے جان قربان کر دی۔ برصغیر کی تاریخ میں پنجاب کی سرزمین کی اہمیت تاج میں جڑے ہیرے سی ہے۔ کہیں راجوں مہاراجوں نے اس پر حکومت قائم کی، کبھی یہ مغلوں سے آباد رہا تو کبھی سکھوں کی شاہی رہی، اور آخر کار اس پر انگریزا قابض ہوا۔ بالآخر آزادی کے وقت یہ دھرتی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ لیکن قبل از مسیح کی تاریخ دیکھیں، پنجاب پر کسی ایک حکمران کی حکومت نہیں تھی، اور نہ ہی یہ ایک ریاست کا حصہ تھا، بلکہ یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں کا مجموعہ تھا۔ انہی ریاستوں میں سے ایک پر شیر دل بہادر راجہ پورس حکمران تھا۔ راجہ پورس جو کہ 7 فٹ کا گبرو جوان، گھڑ سواری، تلوار اور نیزہ بازی میں یکتا تھا۔ اس کی ریاست کچھ زیادہ بڑی نہ تھی۔ دریائے جہلم کے ارد گرد علاقوں پر مشتمل یہ ریاست اپنے ارد گرد ریاستوں کے خطرات سے ہمیشہ دوچار رہتی تھی۔ دوسری جانب سکندر یونانی، المشہور سکندر اعظم، جو محض 20 سال کی عمر میں اپنے والد کے قتل کے بعد تخت نشین ہوا۔ سکندر اعظم، جس نے مشہور و معروف فلسفی ارسطو سے تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اپنی فوج لے کر دنیا پر چڑھ دوڑا۔ اس کا ایک ہی خواب تھا کہ پوری دنیا کو فتح کرنا ہے اور یونان کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرانا ہے۔ سکندر اعظم کی سلطنت مغرب میں یونان سے لے کر مشرق میں آج کے پاکستان، افغانستان اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 327 سال پہلے سکندر ایک بڑے لشکر اور مضبوط ارادوں کے ساتھ یونان سے نکلا، ایران پہنچا اور یہاں کے حکمران دارا کو شکست دی۔ سکندر مصر، عراق، ایران کو کچلتا ہوا ٹیکسلا پہنچا۔ ٹیکسلا کا راجہ امبئی، جس کے پاس اچھی خاصی فوج و اسلحہ تھا، غیرت اور جرت ناپید تھی۔ راجہ امبئی سکندر اعظم کے قدموں میں جا بیٹھا، اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور غلامی قبول کر لی۔ سکندر یونانی اور اس کا لشکر کچھ دن تک ٹیکسلا میں مہمان نوازی کے مزے لوٹتے رہے اور پھر دریائے جہلم کی طرف پیش قدمی کی، جس کے دوسرے کنارے راجہ پورس تیار کھڑا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق راجہ پورس گجر ذات سے تھا، لیکن یونانی مورخین لکھتے ہیں کہ پورس ایک بہادر جٹ حکمران تھا۔ سکندر اعظم نے راجہ پورس کے پاس ایلچی بھیجا کہ میری اطاعت و حکمرانی قبول کر لو، تمہاری جان بخش دوں گا، اور اپنی سلطنت کی سرحد پر آ کر مجھ سے ملاقات کرو۔ راجہ پورس نے ہمت و حوصلے کی چٹان کی مانند جیت اور موت کے دیوتا کو جواب بھیجا کہ تم سے ملاقات تو ضرور کروں گا، لیکن وہ میدان جنگ میں ہوگی۔ سکندر یونانی یہ جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس کو ایسے جوابات سننے کی عادت ہی نہیں تھی۔ عموماً اس کے پیغام کو دوسرا فریق قبول کر لیتا تھا اور سکندر کی اطاعت گزاری میں آ جاتا تھا، لیکن پورس نے غلامی کی بجائے جنگ کو ترجیح دی، زندگی کی بجائے موت کو ترجیح دی، جھکنے کی بجائے کھڑے ہونے کو ترجیح دی۔ سکندر اعظم نے راجہ پورس کا یہ جواب سنا تو اپنی تمام فوجوں کو یکجا کر کے جہلم کی طرف چڑھائی کر دی، لیکن دریا کی طغیانی نے اس کا راستہ روک لیا۔ دوسری جانب راجہ پورس بھی اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر کے دریا کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ دونوں جانب کی فوجوں کی تعداد کے بارے میں بہت تضادات پائے جاتے ہیں۔ یونانی مورخین کے مطابق راجہ پورس کی فوج 50,000 فوجیوں پر مشتمل تھی۔ یہ ایک مضحکہ خیز دعویٰ لگتا ہے، کیونکہ جس علاقے پر راجہ حکومت کرتا تھا
اور اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے یہ تعداد 5000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے جواب میں سکندر کی فوج 15000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ راجہ پورس کی طاقت اس کے ہاتھی تھے، تو دوسری جانب سکندر یونانی کو اپنے گھوڑ سواروں کی پھرتی پر پورا یقین تھا۔ دریا کی طغیانی کی وجہ سے سکندر یونانی نے یہ خبر اڑا دی کہ دریا کے اترنے کا انتظار کیا جائے گا اور پھر دریا پار کیا جائے گا، اور ساتھ ہی اپنے دستوں کو بحری بیڑا بنانے اور دریا پار کرنے کے لیے موزوں جگہ کے انتخاب پر لگا دیا۔ پڑاؤ سے 17 میل دور ایک مقام دریا پار کرنے کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ سکندر نے اپنے ہم شکل کمانڈر کو تاج پہنا کر پڑاؤ کی جگہ رکنے کا کہا تاکہ راجہ پورس کو خبر ہونے سے پہلے ہی دریا پار کر لیا جائے۔ سکندر کی منصوبہ بندی کام کر گئی۔ آندھی و طوفان سے بھرپور ایک رات میں سکندر اپنے لشکر سمیت دریائے جہلم پار کر گیا اور اس کو راجہ کی طرف سے کسی بھی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ لیکن راجہ پورس کا بیٹا راجہ امبر ایک دستے کے ساتھ وہاں آ پہنچا اور سکندر پر حملہ بول دیا۔ راجہ امبر بڑی دلیری اور جواں مردی کے ساتھ لڑا اور آخر دھرتی ماں کے لیے قربان ہو گیا۔ راجہ پورس نے اس اچانک حملے سے پسپائی اختیار کرنے کی بجائے یونانی فوج کا آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ راجہ پورس نے اپنے اہم ہتھیار ہاتھیوں کو دشمن فوج پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ فیل بانوں نے ایسا ہی کیا۔ دیوہیکل ہاتھیوں نے حملہ آور سپاہیوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ سکندر کے سپاہیوں نے آگ سے ہاتھیوں کو ڈرایا، کلاڑیوں سے پیر کاٹے، سونڈوں پر نیزے مارے تو زخم خوردہ ہاتھی واپس پلٹے اور اپنی فوج پر چڑھ دوڑے۔ ایک بھگدڑ مچ گئی۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ دونوں اطراف کی افواج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ مورخین کے مطابق سکندر یونانی کی زندگی کی بدترین جنگ تھی۔ ایک طرف سکندر کی آدھی سے زیادہ فوج مار دی گئی۔ یونانی فوج جنگ جیت تو گئی، لیکن فوج میں مایوسی پھیل گئی اور انہوں نے اس کے بعد سکندر کو یونان واپسی کے لیے مجبور کر دیا۔ راجہ پورس لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر میدان جنگ میں گر گیا اور گرفتار ہوا۔ جب راجہ پورس کو سکندر کے سامنے لایا گیا تو سکندر نے راجہ پورس سے سوال کیا، تم مجھ سے کس سلوک کی امید کرتے ہو؟ راجہ پورس نے تاریخی جواب دیا، تم میرے ساتھ وہی سلوک کرو جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے، یعنی کہ مجھے مار دو۔ سکندر یونانی راجہ پورس کی بہادری و غیرت سے بہت متاثر ہوا اور اس کی جان بخش دی۔ یونان لوٹنے سے پہلے سکندر یونانی نے راجہ پورس کو اس کی سلطنت لوٹا دی۔ سکندر یونانی اور راجہ پورس کی تمام تر تاریخ یونانی مورخین نے لکھی ہے۔ ہندوستانی تاریخ دانوں کو تو راجہ پورس کا نام تک ہی معلوم نہ تھا، کیونکہ تاریخ یونانیوں نے لکھی تو اس میں سکندر کو بڑھا چڑھا کر اور راجہ پورس کو گھٹا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو مستنصر حسین تارڑ صاحب کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں تک وہی تاریخ پہنچی ہے جو اقتدار کے ایوانوں میں درباری خوشامدیوں سے لکھوائی جاتی ہے۔ وہ یونانی کیسے تحریر کر سکتے تھے کہ سکندر کو پورس سے شکست ہوئی؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہی یہی ہے کہ جنگ کے فوراً بعد اس کی فوج نے بغاوت کر دی اور سکندر کی یہ آخری جنگ ثابت ہوئی۔ سکندر اعظم جیسا ظالم بادشاہ اتنے جنگی نقصان اور تقریباً 1 سال کی اس مہم کے بعد کیسے راجہ پورس کو معاف کر سکتا تھا اور سلطنت بھی لوٹا سکتا تھا؟ کہیں نہ کہیں یونانی تاریخ میں بہت بڑا جھول ہے۔ اس جنگ کے کچھ عرصہ بعد ہی راجہ پورس کو زہر دے دی گئی، لیکن پنجاب کا یہ بیٹا آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ایک زندہ کردار کی مانند ہے۔
یہ تو تھی راجہ پورس کی کہانی۔ آپ کی راجہ پورس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ہیرو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔